ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بہت سے ظالم اور بدعنوان لوگ تھے، جن میں حکسوس بادشاہ سنان ابن اشل بھی شامل تھا، جس نے مناف شہر پر حملہ کیا اور مصر کی سرزمین کے کچھ حصوں پر حکمران بن گیا۔ میرے آقا سپہ سالار، آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ میں نے ایک قبیلے پر چھاپا مار کر ایک بڑی خوبصورت اور بڑی عزت والی عورت کو قابو کیا۔ تو وہ کون ہے؟ کیا میرے آقا نے ابراہیم نامی شخص کے بارے میں سنا ہے، جس نے بادشاہ نمرود کو للکارا اور اسے شکست دی؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کو انہوں نے آگ میں ڈالا اور اس سے صحیح سلامت باہر نکل آیا؟ یہ وہی ہے میرے آقا۔ وہ عجیب آدمی ہے، وہ ایک خدا کا پرچار کرتا ہے اور جہاں بھی جاتا ہے اپنی تقریر سے لوگوں کو مسحور کرتا ہے، لیکن اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بیوی کو گرفتار کیا ہے، اس کا نام سارا ہے۔ ہا 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 ہا، یہ بڑی خبر ہے۔ ابراہیم کی بیوی، وہ میرے محل میں لونڈی بن گئی۔ آؤ آؤ میرے قریب آؤ اے خوبصورت لونڈی۔ اے اللہ، مجھے ہر ظالم جابر سے نجات دلا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں سانس نہیں لے سکتا۔ یہ آپ کی بری خواہشات کے انجام ہیں۔ میں تکلیف میں ہوں، براہ کرم اپنا یہ جادو بند کرو۔ میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتی ہوں۔ اور کیا جادوگر کامیاب ہوتے ہیں؟ میں تکلیف میں ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ خدا جانتا ہے۔ یہ تکلیف ناقابل برداشت ہے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کچھ کریں۔ صرف اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور میرے پاس آپ کے لیے یا اپنے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب بھی تکلیف میں ہوں، اپنے رب سے دعا کرو تاکہ وہ مجھے شفا دے۔ میں ان سے دعا مانگوں گی، لیکن یہ شرط ہے کہ تم ادب کی پابندی کرو گے۔ میں کروں گا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اوہ، مجھے سانس آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہو الحمدللہ۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ جلدی۔ محافظوں، پادریوں اور جادوگروں کو بھیجیں، جلدی کریں۔ اس بار تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتی سارا۔ کیا تم نے گزشتہ 2 بار سے کچھ نہیں سیکھا؟ میں نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی اور مقدس بخور جلائے، اور پادریوں نے مجھے جادو سے بچانے کے لیے پردے بنائے، اور دیوتا میرے چاروں طرف ہے۔ خدا تمہیں ہدایت دے اے مسکین آدمی۔ تم اس گفتگو سے بادشاہ کو کیسے مخاطب کر سکتی ہو؟ بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے اپنی طاقت کے دھوکے میں مت آؤ۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ دوبارہ درد محسوس کر رہا ہوں۔ تم خدا کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ براہ کرم میری مدد کریں، میں درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو میری کمزوری اور میری بے بسی کو جانتا ہے، اور ہمارے لیے تیرے سوا کوئی طاقتور اور مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ، اسے شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو دوبارہ کبھی تکلیف دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آداب ہے بھلی خاتون سارا، میں نے آپ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا آپ کے پاس خدا کا نبی آیا تھا؟ ہاں، میں اس سے ملا، اور میرے ساتھ عظیم پادری، ماہرین فلکیات اور ریاضی بھی تھے، اور اس نے اپنے وسیع علم سے ہم سب کو حیران کر دیا۔ تو تم نے اس پر ایمان لایا؟ ہم اس سرزمین میں سادہ لوگوں کی اطاعت کی بنا پر رہتے ہیں۔ اگر دین ابراہیمی پھیل گیا تو کوئی ہماری اطاعت نہیں کرے گا، اور کوئی ہماری حکومت سے مطمئن نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا اپنا مذہب ہے اور ہمارا اپنا۔ رکو اچھی خاتون، اور کیا ہے؟ یہ بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے، سونا اور قیمتی پتھر، اور ایک مصری شہزادی اور اس کا خاندان، وہ تمہاری غلام ہوگی۔ نہیں، میں سونا یا جواہرات قبول نہیں کر سکتی۔
بادشاہ کے تحفے واپس نہیں کیے جاتے۔ پھر میں خوبصورت چہرے والی لڑکی کو قبول کرتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ تیری لونڈی ہاجر ہے اے میری مالکن۔ بلکہ خدا کے لیے آپ میری بہن ہو ہاجر، میرے ساتھ چلو، شاید خدا ہمیں آپ کے اسلام سے فائدہ پہنچائے۔ اسلام؟ ہم بعد میں بہت باتیں کریں گے۔ بادشاہ سلامت، السلام علیکم۔ اور خاتون سارہ نے اپنی نوکرانی ہاجرہ کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن یا بیٹی جیسا سلوک کیا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ پودے بہت فائدہ پہنچائیں گے، شاید اس سے مجھے شفا مل جائے۔ یہ کہنا بہتر ہے کہ یہ شفا کی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ تمہارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی کی اور ہماری طرف اپنے دوست ابراہیم کو بھیجا۔ خلیل اللہ، کیا خوب لقب ہے، میں نے کبھی کسی پادری سے اس کے بارے میں نہیں سنا۔ پادری؟ میری بیٹی؟ آپ کی بیٹی؟ خدا نے مجھے بچہ نہیں دیا اور میرے دل کو سکون ملا آپ کی وجہ سے حاجر۔ یہ میری خوش قسمتی ہے خاتون۔ آپ پادریوں کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں انہیں پسند نہیں کرتی، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سچ کو جھوٹ اور علم کو خرافات کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ تھوڑا آرام نہیں کریں گی؟ میں آرام کروں گی جب آپ کھانا کھائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کچھ بھولنا مت اور ریشمی لباسوں کا خیال رکھنا، جیسا آپ کا حکم خاتون والیہ۔ میں آپ کو اس خوش قسمتی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کون سی قسمت؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شوہر لوط کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ وہ سدوم اور عمورہ میں اس کی عبادت کے لیے بلائے۔ ہاں، اور ہم وہاں اجنبی بن کر جائیں گے۔ کل میں نے بھی اسلام لایا، کیا اچھا احساس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی جلدی سامان تیار کرو، ہم تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ میں اپنے آقا ابراہیم کے سامنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتی تھی، لیکن وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیا تم گپ شپ کرنا اور وقت ضائع کرنا بند نہیں کرو گی؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا، معذرت۔ صندوقوں کو اونٹ تک لے جاؤ، میں رخصت ہوں گی۔ کتنی بدتمیز عورت ہے، خدا کے نبی لوط کی ایسی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی موجودگی کے بغیر اس کے بارے میں برا کہنا درست نہیں، یہ غیبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ کیا میرے آقا ابراہیم اس شدید سردی میں اپنے خیمے میں واپس نہیں آئیں گے؟ وہ اس کا عادی ہے حجر، وہ رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے، پھر خلوت میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ گرمی اور ٹھنڈ اس کو برابر ہے۔ ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم کہ تم آرام کرو، میں کھانا تیار کرنے جا رہی ہوں۔ کیا میں آپ کو ایک راز بتاؤں؟ بالکل ماں اور میری آقا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے شوہر ابراہیم کے حق میں کمی کرتی ہوں۔ اس نے میری خاطر دوسری عورت سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور میں اس کے لیے یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ اولاد کے بغیر رہے۔ یہ کسی بھی عام آدمی کا حق ہے، تو خدا کے نبی اور ان کے دوست کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا قصور ہے خاتون؟ یہ خدا کا حکم ہے اور اس میں حکمت ہے۔ یقیناً آپ سے بات کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا جواب دوں۔ کل میں ایک شہزادی تھی جو اسیری سے غمگین تھی اور اپنے بادشاہ کے کھونے پر رو رہی تھی، اور اب میں اس وقتی دنیا کے نقصان پر اور آپ جیسی عورت کی صحبت میں اپنی فتح پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تم نے بہت خوب اور مہربان الفاظ کہے، تم سچے اسلام سے محبت کرتی ہو حاجر۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کا سچا دین عطا کیا۔ خدا آپ سے راضی ہو حاجر۔ ہم دونوں سے میری آقا۔ میں ایک ضروری معاملے میں آپ کی معاونت چاہتی ہوں۔ مجھے حکم دے خاتون۔
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ خدا کے نبی ابراہیم کو صالح اولاد کے لیے شادی کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت عمل ہے۔ خلیل کو پہلے یہ مشورہ عجیب لگا، اور جب میں نے اصرار کیا تو اس نے راضی ہو کر مجھے اس کے لیے بیوی منتخب کرنے کا اختیار دیا۔ یہ ایک مشکل کام ہے، آپ کو اس اعزاز کا مستحق کیسے ملے گا؟ مجھے مل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتی؟ میں اپنی نئی خاتون کو جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ وہ تم ہو حجر؟ میں؟ لیکن کیا تم خدا کے نبی ابراہیم سے شادی سے انکار کرتی ہو؟ خدا نہ کرے، لیکن میں بہت حیران ہوں۔ خیر، بادشاہ نے مجھے اور آپ کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور معاملہ ہمارے لیے ظاہری طور پر برا اور باطنی طور پر اچھا تھا، تاکہ ہم جانیں اور محبت کریں اور خلیل اللہ ابراہیم سے شادی کرنے کا اعزاز حاصل کریں۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے سارہ کی خواہش کے مطابق ہاجرہ خاتون سے شادی کی، جن سے اسماعیل علیہ السلام چاند جیسا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ کتنا طوفانی موسم ہے، اے اللہ ہمیں بچا۔ میں نہیں جانتی کہ خدا کے نبی ابراہیم ایسے حالات میں کیسے سفر کریں گے۔ نیرہ، یہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، لیکن میں اپنے آقا اسماعیل کے لیے پریشان ہوں، وہ بھی بچہ ہے۔ ہاجر ایک ذہین اور ہوشیار خاتون ہے جو اپنے نومولود کی دیکھ بھال کر سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ طوفان تھم گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اے اللہ ابراہیم، اسماعیل اور حجر کے ساتھ ہو اور ان کے سفر میں برکت عطا فرما۔ مجھے سید اسماعیل کو سہلانا اور انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا یاد آتا ہے، اور قسم سے میں آپ سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ وہ میرا بچہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور وہ میرے رب کی طرف خلیل کی پکار ہے۔ خدا اس کو سلامت رکھے اور اسے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اور خدا کے پیغمبر ابراہیم، ان کی بیوی اور ان کا نوزائیدہ بیٹا مکہ کے پہاڑوں پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے فیصلہ کیا، جس سے ان کی بیوی کو تعجب ہوا۔ وہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں گے، اور جہاں وہ انہیں حکم دیں گے وہاں وہ چلے جائیں گے۔ اے میرے شوہر اور میرے مالک، آپ ہمیں اس ویران وادی میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہاں نہ کوئی پودا ہے اور نہ پانی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کے ساتھ رہتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں مشغول نہیں ہوتا۔ کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ بس خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ابراہیم تیزی سے چل پڑے، اور جب وہ اپنی بیوی اور اپنی محبوب ہاجرہ سے دور نکل چکے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اے رب، میں نے اپنے خاندان کو ایسی سرزمین میں آباد کیا جہاں نہ کوئی پودا ہے اور نہ پانی، اور میں نے انہیں صرف تیری رحمت پر چھوڑ دیا۔ اف میرے اللہ، میری مالکن، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک خواب تھا۔ کیا میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے اپنے پیارے اسماعیل کو روتے اور بھوک سے مرتے دیکھا، اور ہاجر کا سینہ ان کو کھانا کھلانے سے عاجز تھا۔ اچھا ہوگا انشاءاللہ، اس کی فکر نہ کرو، یہ صرف ایک خواب ہے۔ خاتون ہاجرہ کے پاس پانی اور خوراک ختم ہو گئی، اور اس کا بیٹا اسماعیل بھوک اور پیاس سے سخت رو رہا تھا، اس لیے اس نے اسے جلتی ہوئی دھوپ کے درمیان ایک تاریک جگہ پر چھوڑ دیا۔ لوگوں، کیا یہاں کوئی نہیں ہے؟ اور وہ جبل صفا سے اتر کر جبل مروہ کی طرف دوڑ پڑی۔ لوگ، میری مدد کرو، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو تقریباً مر رہا ہے۔ اور ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ 7 چکر مکمل کر کے تھک گئی۔ او خدایا،
یہ حقیقت ہے یا سراب؟ یہ پانی ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر کبھی نہیں چکھا۔ کیا تم ہو اے میرے پیارے جس نے یہ کنواں اپنے پیروں سے کھودا ہے؟ اے خدا تیری حمد ہو، اے خدا تیری حمد و ثنا ہو جیسا کہ ہونی چاہیے۔ دیکھو جریمی، مکہ کے بنجر پہاڑوں پر پرندہ کیسے آتا ہے۔ اس سے پانی کا سراغ مل گیا ہوگا۔ تو چلو پیتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں۔ امالیک اس کنویں پر پہنچے جسے زمزم کہا جاتا تھا، کیونکہ جب خاتون ہاجرہ نے پانی کا زور سے پھٹتا ہوا چشمہ دیکھا تو اپنے بازو کو گھیر لیا اور کہا، زمزم، کیا آپ ہمیں اپنے قریب میں خیمے لگانے کی اجازت دیتی ہیں؟ یہ خدا کی زمین ہے، میں اس کی مالک نہیں ہوں۔ ہم اجازت طلب کرتے ہیں کیونکہ آپ اس جگہ پر رہنے والی پہلی فرد ہیں۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں لیکن ایک شرط پر۔ کون سی؟ زمزم کے کنویں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا کنواں ہے۔ اللہ کی پناہ، میرے پاس اس کی ملکیت نہیں ہے۔ تو کنویں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ؟ جی ہاں، اور ہر گزرنے والے کو زمزم کا پانی بغیر معاوضہ پینے کا حق ہے۔ یہ میری واحد شرط ہے۔ یقین رکھو کہ یہ چند دنوں میں بن جائے گا اور ہر طرف سے منافع آئے گا۔ نیرہ، کیا ہوا آپ کو؟ مبارک ہو میری خاتون، میں نے خدا کے نبی ابراہیم کو ہمارے پاس آتے دیکھا۔ ابراہیم، سلامتی اور برکتیں ہو تم پر میرے پیارے اے اللہ کے نبی۔ وہ ابھی ہمارے پاس آ رہا ہے، میں جلدی سے لکڑیاں جلا کر کھانا تیار کروں گی۔ کیا اسماعیل اور ہاجرہ اس کے ساتھ ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے انہیں یقین دلایا ہوگا۔ جلدی کرو، کیا تم ابھی تک لکڑیاں نہیں لائی؟ یہ سب خیر آپ کی بدولت ہے پیغمبر کی زوجہ محترمہ۔ بلکہ صرف خدا کے فضل اور ابراہیم کی دعا سے کہ اے رب لوگوں کے دلوں کو مبارک سرزمین کی طرف متوجہ کرنا۔ ہم نے آپ سے علم اور اعلیٰ کردار لیا ہے، اور آپ کے نیک شوہر نے ہمیں خدائے واحد کی عبادت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اور کم سے کم چیز جس سے ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کھانا ہم سے قبول کیا۔ الحمدللہ، خدا اپنے فضل سے ہمیں غنی کرے۔ ہمیں مایوس نہ کرے۔ پھر میں آپ کا کھانا ہر راہگیر کو پیش کروں گی تاکہ مکہ کی سرزمین کے لوگ محفوظ اور مطمئن ہوں۔ خدا کے پیغمبر ابراہیم کی طرف مہمان آئے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا، ان کے چہرے نور اور نیکی سے چمکتے ہیں۔ میرے آقا نے ہمیں ان کے لیے ایک موٹا بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حکم بجا لانے میں تیزی کرو اور شریف آدمی کا غصہ نہ بھڑکاؤ۔ کیا تم نے ابھی تک بچڑے کو ذبح نہیں کیا؟ ابھی کرتا ہوں۔ اور مہمانوں کی خدمت میں آپ کی مدد کروں گی۔ نہیں، کوئی بھی میرے شوہر کے مہمانوں کی خدمت نہیں کرے گا سوائے میرے۔ مالکین آپ تھک چکی ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں بہت محنت درکار ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور 90 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن میں خود اپنے شوہر اور ان کے مہمانوں کی خدمت کرنے پر اصرار کرتی ہوں۔ جیسا آپ چاہیں میری مالکن۔ کیا مہمان کھانا کھا چکے ہیں؟ کیا ہم برتن دھوئیں؟ انہوں نے ابھی تک کھانے کو نہیں چھوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے گھنٹے لگ گئے، ان کو بھوک کیسے نہیں لگی؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے خاتون؟ آپ کو کیوں ہنسی آتی ہے؟ ابراہیم کے مہمانوں نے مجھے ایک بچہ کی بشارت دی ہے۔ کیا اچھی خبر ہے! ہائے ہائے نیرہ، میں اس عمر میں کیسے بچے کو جنم دوں؟ میں ایک بانجھ بوڑھی عورت ہوں اور میری عمر 90 سال ہے۔ ابراہیم کے مہمان نے اس سے کہا، کیا تو خدا کے حکم سے حیران ہے؟
اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، وہ حمید اور مجید ہے۔ کیا واقعی یہ مہمان انسانی شکل میں خدا کے فرشتے تھے؟ ہاں، بالکل جیسا آپ نے کہا۔ اور کیوں آئے تھے؟ خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے مشن کو انجام دینے سے پہلے اپنے پیغمبر اور اپنے دوست کو اپنی منزل سے آگاہ کریں۔ اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لوط کی سرزمین پر جا رہے ہیں کہ اسے تباہ کر دیں اور اونچوں کو پست کر دیں۔ لیکن حضرت لوط وہی ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا اور انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے واقف ہیں اور لوط اور ان کے خاندان کو بچا لیا جائے گا سوائے ان کی بیوی والہا کے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں ہلاک ہوئی؟ کیونکہ وہ کافر تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جاسوسی کر رہی تھی اور اس کی خبر اپنے کافر دشمنوں کو سنا رہی تھی۔ کیا یہ احسان کا صلہ ہے؟ خدا اس کا محاسبہ کرے۔ اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے جو کل صبح کے انتظار میں ہے۔ لیکن مالکن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیمے میں مہمان اتنی دیر تک کیوں ٹھہرے رہے؟ مہربان ابراہیم ان سے قوم لوط کو معاف کرنے پر بحث کر رہے تھے۔ ان کا نیک دل نافرمانوں کے خلاف بھی رحم سے بھر جاتا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ یہ خشک زمین تمام مومنین کا مزار ہوگی؟ جب سے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ کہاں ہے نیک خاتون ہاجر؟ میں نے اسے کئی دنوں سے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی بہن خاتون سارہ اسحاق سے ملنے گئی ہیں۔ خیمے کے باہر خاتون سارہ کے خاتون ہاجرہ کے خیمے میں واپس آنے کے بعد انہوں نے اسے دیکھا۔ سارہ، خاتون سارہ، میری پیاری ہاجر، مجھے ڈر تھا کہ تمہیں دیکھنے سے پہلے ہی میرا وقت گزر جائے گا۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ اسحاق کہاں ہے میری چھوٹی جان؟ اسحاق اپنے بھائی شاہ سوار اسماعیل کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اسماعیل کو گھوڑوں کو پالنا کتنا پسند ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی وحشی گھوڑوں کی پشت پر بیٹھا اور ان کو زیر کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ واقعی ایسا کرنے والا پہلا عرب ہے اور اس کے والد ابراہیم اس سے خوش ہیں۔ اپنے بارے میں بتاؤ حجر، تم مجھے یاد کرتی ہو؟ خدا آپ کے مہربان دل کو کبھی روگ نہ دے۔ مکہ المکرمہ نیکی اور امن کی سرزمین ہے، کاش تم اس میں میرے ساتھ رہو۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے وہ پسند ہے جو میں چاہتی ہوں۔ تو کیا چیز مانے ہے؟ میرے آقا ابراہیم نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے خاندان زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جائیں۔ صحرا کی عورتیں ہمارے اس کام سے حیران ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی مرد کی 2 بیویاں اور ان کے درمیان یہ سب پیار اور خلوص۔ ہماری زندگی میں نبی کریم کی موجودگی ہی ہمارے درمیان محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ محبت اور دوستی کا عنوان ہے۔ ہاں، وہ سچا ہے جس نے اسے خلیل اللہ کہا۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ دولت کے مالک تھے۔ خدا نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ ان نعمتوں پہ شکر گزار تھے اور ان کی اچھی بیوی اس عمر میں ان کی مددگار تھیں۔ سامر، بیٹا مجھ سے لے لو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں امی، خوراک کی فراوانی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے والد کو بھی کچھ کھانا ملے۔ آپ انہیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں ماں، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ وہ اس بات کو یقینی نہ بنائیں کہ مہمانوں کو پہلے کھانا کھلایا جائے۔ براہ کرم کچھ لے لو۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام چچا، کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک نبی ہے جو مانگنے والوں کو کھلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے، لیکن بدقسمتی سے اب کھانا ختم ہو چکا ہے۔
آپ کل دوبارہ آئیے، کل آپ کی خدمت کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور بہرحال آپ کا شکریہ۔ رکیے جناب، میرے بیٹے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ سامر بیٹا جائیے اور ہمارے سب سے بڑے مینڈے کو ذبح کیجیے اور ہمارے معزز مہمان کے لیے فوراً کھانے کا انتظام کیجیے۔ زحمت کی ضرورت نہیں، میں کل تک انتظار کر سکتا ہوں۔ نبی خدا حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ کی بات سنی اور روتے ہوئے فرمایا، کیا میں پیٹ بھر کر رہوں جب کہ میرے گھر میں ایک مہمان بھوکا ہے؟ پھر انہوں نے آپ کی خدمت کا مجھے حکم دیا۔ وہ اتنی دولت اور کھیت کے مالک ہیں، لیکن مجھ جیسے بوڑھے اجنبی کی وجہ سے خود کو پریشان کر رہے ہیں۔ دولت صرف اللہ کی ہے میرے آقا، ہم غلاموں اور لونڈیوں کی سوا کچھ نہیں ہے۔ براہ کرم میرے ساتھ رہیے، کیونکہ خدا کے نبی ایوب علیہ السلام خود آپ کی خدمت پر اصرار کر رہے ہیں۔ کل تم نے رسول خدا ایوب کی ضیافت میں شرکت کیوں نہیں کی؟ میں سارا دن تجارت میں مصروف رہا۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آج کی دعوت کو مت چھوڑیں، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایوب اپنی ساری دولت کو کھلانے، کپڑے پہنانے اور خدمت پر کیوں خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے قریب ہو رہے ہیں۔ جناب، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یقیناً، ورنہ وہ اپنے پیسے کو کیوں خرچ کریں گے؟ آپ کون ہیں جناب؟ میں ایک غیر ملکی تاجر ہوں۔ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہتر ہے کہ میں اپنی رائے اپنے پاس رکھوں۔ ہم آپ کی رائے جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایوب خدا کی اطاعت کا دکھاوا کرتا ہے اور اپنی عبادت میں بالکل بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ سب سے عجیب رائے ہے جو میں نے سنی ہے۔ کیسے؟ ہمیں سمجھاؤ۔ کسی امیر کو کیا ہی نقصان ہے اگر وہ اپنا پیسہ اپنے لیے لوگوں کی تعریفیں خریدنے پر خرچ کرے؟ اگر ایوب غریب ہوتا تو کیا آپ کو اس کے اصلی رنگ معلوم ہوتے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ اپنے نبی کے صبر کا امتحان لے، اور اس امتحان میں پہلا سوال ان کے کھیتوں کے بارے میں تھا۔ جلدی آؤ، ایوب کے کھیت جا رہے ہیں، ایوب کے کھیت جا رہے ہیں۔ اے لوگو، پانی سے ہماری مدد کرو۔ یا اللہ رحم۔ لڑکیوں آئیے ان کی مدد کریں۔ کیا اب ہم خود کو ہی آگ کے بیچ میں پھینک دیں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایوب نے خود اپنی زمین کو جلنے دیا اور اپنی دولت بچانے کے لیے اپنی عبادت سے باہر تک نہیں نکلا۔ یہ کیسی تباہی ہے، ایوب کا سارا مال ہی جل گیا۔ اب ہمیں اس کی اصلی رنگ معلوم ہوں گے۔ وقت ہی آپ کو ثابت کرے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ خبردار جناب، ایسا نہ ہو کہ آپ کو آگ لگ جائے۔ میری فکر نہ ہی کرو، بلکہ میں جلتی ہوئی زمین کے مالک ایوب کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ تمہیں اس طرح سے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا بیٹا۔ یہ زمین میری ہے امی۔ میرے بیٹے، یہ خدا کی زمین ہے، اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ میرے اللہ کی مرضی تھی۔ کیا زمین کو بچائے بغیر جلنے دینا بہتر تھا؟ لیکن میرے بیٹے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی سرزمین کی حفاظت کریں، اسے نقصان اور بربادی سے بچائیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں، زندگی کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں امی، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جلنے کے نشانات کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر دوبارہ سے پودے لگانے شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ بیٹے، خدا تمہاری حفاظت کرے اور تمہارا خیال رکھے۔ بابا ٹھیک ہے نا امی؟ الحمدللہ، ان کی مسکراہٹ آج بھی ویسے ہی ہے۔ کاش آپ ان کی پیروی کریں اور اپنے چہرے سے مایوسی کو دور کریں۔ کھیتوں کے جلنے پر میں اداس ہو گیا ہوں امی۔ مومن اس وقت تک غمگین نہیں ہوتا جب تک کہ وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے یا خدا کے احکامات کو نظر انداز نہ کرے۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، یہ تو وقتی ہے میرے بیٹے۔ حوران صاحب، آپ رات گئے کہاں جاتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت کے لیے۔ اسے تسلی دینے کے لیے؟ اور کس لیے؟ اچھے آدمی نے اپنی زمین اور پیسہ کھو دیا۔ اس کے 10 بچے ہیں اور وہ زمین کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں، اور
कई गुना ज्यादा रकम वापस कर सकते हैं। कितनी खौफनाक आफत है। एक दिन में 10 लड़के कैसे मर गए? कहते हैं आसमान से एक गरज ने इन सबको मिटा दिया। लोग कहते हैं कि इन्हें एक अजीब वबाई बीमारी लग गई थी। अब चुप रहो, रहमा आ रही है। बका सिर्फ अल्लाह के लिए है रहमा। हम जानते हैं कि आफत बहुत बड़ी थी। आंखें आंसू बहाती हैं और दिल गमगीन होता है, फिर भी हम यही कहते हैं अल्लाह ने जो हमारे लिए चुना है इस पर हम खुश हैं। हम हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं। कैसा खामोश पहाड़ है। तुम किसकी बात कर रहे हो बुरहान? खुदा के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्होंने अपने 10 बच्चों को खो दिया और उन्हें अपने हाथ से दफन किया, फिर अपनी नमाज और इबादत में वापस चले गए। जिस वक्त खुदा के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआएं मांग रहे थे और उनसे सब्र की दरख्वास्त कर रहे थे, शैतान नबी अलैहिस्सलाम से लड़ने का नया तरीका तलाश कर रहा था। क्या तुम मेरे साथ खुदा के पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की इयादत के लिए नहीं जाओगे और उन पर जो मुसीबत आई है इसकी तसल्ली करने की नहीं कोशिश करोगे? और उससे क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानते उसने अपनी सारी दौलत के बाद अपने बेटों को भी खो दिया। जब तक वो सेहतमंद है वो ज्यादा पैसे और बच्चे पैदा कर सकता है। बेशक सेहत पैसे से ज़्यादा अहम है। लड़कों से ज़्यादा अहम? अय्यूब आज भी मजबूत और सेहतमंद हैं। आप कभी बता ही नहीं सकते कि वो 70 साल की उम्र के हैं। क्या वो वाकई इतना बूढ़ा है? वो बहुत छोटा लगता है। दिल का सुकून अपने मालिक के चेहरे पर झलकता है। उसे तो रहने ही दो, वो यकीनन तुमसे बेहतर हालात में है। तुम उसकी तरह निस्फ ताकतवर और सेहतमंद हो जाओ तो बड़ी बात है। क्या ये सच है रमा कि आपके शौहर के साथ जो कुछ हुआ? हाँ जी हाँ, वो शदीद बीमार हैं जिसकी वजह हम नहीं जानते। मैं जानती हूँ कि वो आधी रात को उठकर नमाज पढ़ते हैं और मौसम बहुत सर्द है, ये इसकी वजह हो सकती है। सिर्फ सर्दी ही नहीं, वो शदीद बीमार है और कुराहने की बजाय वो उसी खुशू के साथ खुदा को याद करते रहते हैं। सब्र करो रमा, हर बीमारी का इलाज होता है। जो चीज़ मुझे खौफसदा करती है वो ये है कि इनकी जिल्द के साथ साथ गोश्त के कुछ हिस्से भी उखड़ रहे हैं। ओ खुदा, इतनी खतरनाक बीमारी! क्या ये मुताद्दी बीमारी है? मैं नहीं जानती, मुझे परवाह नहीं। अगर ये वबाई मर्ज मुझे मार भी दे तो मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा आपको मशवरा है कि मुहतात रहें। मैं देर नहीं करना चाहती, शायद उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत हो। मैं उनकी खिदमत के लिए हर वक्त उनके साथ रहूंगी। ये मेरे फ़राइज़ में सबसे कम है। लोगों, बराहे करम, आप खुदा के नबी को उनके घर और उनके गांव से कैसे निकाल सकते हो? वो एक बीमार आदमी है। उसकी बीमारी बहुत खतरनाक है। हाँ सही कहा, उससे तो पूरे गांव को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ तो बोलिए जनाब हुरान, आप ही कुछ बोलिए। शायद लोग ठीक कह रहे हैं मेरी बेटी, वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों को नुकसान से बचाना चाहते हैं। खुदा के नबी अय्यूब अब आप लोगों की नज़र में मुज़र हो गए। जब वो ठीक हो जाएंगे वो अपने घर वापस आएंगे और हम उनका इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। क्या ये आप लोगों का आखिरी फैसला है? पूरे गांव की हिफाजत जरूरी है। अब हम कहाँ जाएंगे? उन दूर दराज के पहाड़ों के पीछे जाओ। ये तो एक वीरान सरजमीन है, यहाँ भेड़िए और दरिंदे भी हो सकते हैं। अगर तो तुम्हारा शौहर सच्चा नबी है तो उसका रब उसकी जरूर हिफाजत करेगा। इस बंजर जमीन में एक अकेला शख्स। अस्सलाम अलैकुम मेरी बेटी, मैं लाइलाज बीमारियों के इलाज में माहिर हकीम हूँ। मैं यहाँ से कुछ नायाब पौधे इकट्ठे कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया होगा। सुनो हकीम साहब, मेरे शौहर बहुत बीमार हैं। मैंने हर तरह से कोशिश की लेकिन कोई फायदा ही ना हुआ।
बीमारियों की अलामात तो बताओ। इनका गोश्त इनके जिस्म से गिर जाता है और सिर्फ हड्डी और असाब बाकी रह जाते हैं। ये एक नायाब बीमारी है जिसे कोई और नहीं देख सकेगा। मैं आपसे इल्तजा करती हूँ, आप इनका इलाज कर दें और जो सोना और जेवरात मेरे पास बचा है मैं आपको दे दूंगी। मुझे सोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन लोगों के दर्द से निजात में ही मेरा एजाज है। अल्लाह आपको सलामत रखे हकीम साहब। इसका इलाज ये है कि मक्खी को मारकर पीस लिया जाए और फिर कुछ देर एक बुत के सामने घुटने टेक लिए जाएं। मेरे शौहर अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं। इनके लिए खुदा के सिवा किसी और के सामने झुकना नामुमकिन है। अगर वो अपनी आजमाइश से निकलना चाहता है तो उसे ऐसा करना ही होगा। इनके लिए मौत इससे ज्यादा आसान है जो तुम कहते हो। दूर हो जाओ शैतान। इन तमाम सवालों में खुदा के नबी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़े रहे और उनके जिस्म में कोई सेहतमंद आज़ा नहीं थे सिवाय उनकी ज़बान के जो खुदा को याद करती थी और उस दिल के जो सब्र और ईमान से धड़कता था। ऐ मेरे महबूब, मेरे शौहर, मेरे आका, आप अल्लाह के नबी हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, तो आप अपने लिए शिफा की दुआ क्यों नहीं करते? खुदा के नबी अयूब ने जवाब दिया कि वो इस खौफ से शिफा की दुआ नहीं करते कि ये खुदा के हुक्म पर एतराज होगा। अंबिया को हर हाल में सब्र करना, कबूल करना और खुदा की हम्द करनी चाहिए। मैं जानती हूँ, लेकिन आप इतने सालों से बीमार हैं कि हम गिनते गिनते थक चुके हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 70 साल तक सेहत अता फरमाई है। क्या 70 साल इस तरह सब्र करना बेहतर नहीं होगा? क्या पूरे 70 साल सब्र करने का इरादा है? जो कुछ मैंने बचाया था, जेवर और कपड़े सब बेच चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कल मुझे क्या करना है। दोस्तों, रहमा आ गई है। जब वो अपने पुराने खुरदरे कपड़ों में थी तो तुमने उसे कैसे पहचाना? मैंने इसके सुनहरी चोटियों के सिरे देखे। हाँ, रहमा हमेशा सबसे खूबसूरत और सबसे लंबे बालों वाली औरत थी। इसके बाल सोने के धागों की तरह बहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है रहमा। मैं बेचने नहीं, काम मांगने आई हूँ। काम चाहिए? कैसा काम? मैं मवेशियों का दूध धोना, कपड़े सिलाई करना और खाना तैयार करना जानती हूँ। मेरी एक नौकरानी है जो बगैर तनख्वाह के ये सब करती है। हमें अपनी सहेली से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर तुम ही इससे बात कर लो। मौजरत रहमा, मेरे पास कोई काम नहीं है जो आपके शायान शान हो। मुझे वाकई पैसों की सख्त जरूरत है। आप मुझे अपनी 2 सोने की चोटियाँ बेच दें। अयूब की क्या खबर है? क्या वो अब भी वैसा है? बेशक, वो अपनी बीवी का हाथ पकड़े बगैर बाहर नहीं जा सकता। कितनी मुश्किल जिंदगी है। मेरे ख्याल से इस बीमारी से बेहतर मौत है। उसका रब उसे शफा क्यों नहीं देता? उसने बहुत बड़ा और नाकाबिले माफ़ी गुनाह किया होगा, इसलिए उसका रब उसे सारी उम्र सजा देगा। सही बात है। उसने सबसे बड़ा गुनाह किया। अयूब हमेशा अच्छे इंसान थे। ऐसा लगता है कि हम उसे नहीं जानते और हमसे पता नहीं क्या छुपाया हुआ है। हाँ, ये सच है कि लोगों के पास राज होते हैं। अयूब, जिसे हम नेक समझते थे, उसने सबसे बड़ा गुनाह किया। हाँ, आज मैंने वो तकलीफ दे बातें सुनी हैं जो लोग आपके और आपके ईमान के बारे में करते हैं। खुदा के नबी अयूब ने कहा कि जब तक रब नाराज नहीं होता, लोगों की बातों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। वो समझते हैं
کہ خدا آپ سے ناراض ہے، اسی لیے وہ آپ کو شفا نہیں دیتے۔ ان کو ثابت کریں کہ وہ جھوٹے ہیں اور آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ آپ کو شفا دیں۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کے اصرار اور اپنے رب کے ساتھ تعلقات میں مداخلت پر غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ خدا کے پیغمبر نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی نے حد سے تجاوز کیا ہے اور اسے تعذیب چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر خدا مجھے شفا دیتا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاتا۔ کیا میرا یہ صلہ ہے ایوب؟ مجھے 100 کوڑے مارو، کیونکہ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ تندرست ہو جائیں۔ یا رب مجھے معاف کر دے۔ رحمہ نے اپنے تمام زیورات اور سامان فروخت کر دیا اور اپنے شوہر کی روزی کمانے کے لیے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ رحمہ، تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ مجھے معاف کر دو، تم جانتی ہو کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی، پھر بھی میں فوراً آ گئی۔ یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ مجھے ایک رہائشی نوکرانی چاہیے جسے میں جب چاہوں طلب کر سکوں۔ میں آج کے بعد جلدی پہنچنے کی کوشش کروں گی مالکن۔ میں نے کہا مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ یہ صرف تمہارا مسئلہ ہے۔ کیا میں ایک روٹی ادھار لے کر بعد میں واپس کر سکتی ہوں؟ تم جانتے ہو نا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ میرے پاس ایسا کیا ہے آپ کو دینے کے لیے؟ تمہارے بال سونے کے دھاگوں کی طرح بہہ رہے ہیں، تم کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کے بال ہی تو ان کی زینت ہوتے ہیں۔ زینت زیادہ ضروری ہے یا روٹی؟ صبا، آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ کچھ بھی نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دینا چاہتی تھی۔ کیا اب یہ نوکرانی ہمارے ساتھ کھائے گی؟ نہیں، وہ مجھے اپنی مرضی سے کچھ بیچ دے گی۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ آگے بڑھو اور میری چوٹی کاٹ دو، یہی ہمارے درمیان طے ہوا ہے۔ کیا تم نے اس کے بالوں کی چوٹی خریدی ہے؟ ہاں، پوری روٹی کے بدلے۔ کیا آپ راضی ہیں رحمہ؟ اسے کچھ کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو اسے اعتراض کرنے دیں۔ روٹی کہاں ہے؟ یہ گوشت لے لو اور اپنا خیال رکھو۔ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی میرے پیارے شوہر۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا کہاں سے لائی؟ میں نے گاؤں کی ایک عورت کا کام کیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے یہ کھانا ملا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ بھروسہ رکھیے جناب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ میں کبھی کھانا بھیک میں نہیں مانگتی، میں ہمیشہ زیادہ لٹاتی ہوں جو بھی لیتی ہوں۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری نئی چوٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے اپنے سر میں پیوست کر لیا ہے۔ میں کھانا مانگ رہی تھی صبا۔ اب آپ کے پاس بھی صرف ایک چوٹی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی صرف ایک چوٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بالکل، آپ مجھے مزید روٹی اور گوشت کے لیے دوسری چوٹی بیچ دینا۔ مجھے نہیں پتا اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ کھانا یہاں ہر وقت ہوتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں، میرے باقی کے بال بھی لے لو۔ یہ سمجھداری ہے، کھانا زیادہ ضروری ہے۔ یقین کیجئے یہ سب میں آپ کی خاطر کر رہی ہوں۔ خدا ہم پر رحم کرے۔ رحمہ اپنے شوہر خدا کے نبی ایوب کے پاس واپس آئی ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ میرے پیارے شوہر، مہربانی کر کے کچھ کھا لیجئے، آج بہت ٹھنڈ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کھانا کہاں سے لاتی ہے۔ میں نے اسی عورت کا کام کیا، اس نے بدلے میں مجھے کھانا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے خوف کو دیکھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا پردہ ہٹا دیں۔ ہاں یہ میں ہوں۔ نبی نے اپنا حکم دہرایا۔ مجھے یہ سب کرنا پڑا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو آپ کی زندگی اور صحت یا میری زینت۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان نے سچ کیوں نہیں بتایا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے بال بیچنے سے روکیں گے، اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ میں آپ کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے رب سے دعا کی، اے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے
اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا طوفانی موسم ہے! اوف، آج ہوا بہت تیز ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے بال خراب کر دے گی۔ آپ کے بال؟ تمہارا مطلب ہے رحمہ کے۔ آج سے میرے بال بدل گئے ہیں۔ کیا تم نے دوسری چوٹی بھی خرید لی؟ دونوں چوٹیاں خود ہی دیکھ لیں۔ رکو لڑکی، دور مت جاؤ۔ ہاں، تم کہاں ہو؟ میری حسین چوٹیاں کہاں گئی؟ یہ ڈراؤنی آواز کیسی ہے؟ رحمہ اپنے خیمے میں داخل ہوئی، لیکن اس نے خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ پایا، جو خود اٹھ کر ایک دور دریا کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ پانی میں اترے، پانی پیا اور اس میں نہائے، چنانچہ تمام زخم ختم ہو گئے اور وہ تندرست و توانا ہو کر نکلے۔ پھر انہوں نے اپنے سامنے آسمان سے ایک لباس پایا۔ اے نیک آدمی، کیا تو نے میرے شوہر کو کہیں دیکھا ہے؟ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اس پر جواب دیے بغیر مسکرائے۔ وہ ایک بیمار آدمی ہے جو بالکل تمہارے جیسا لگتا ہے۔ خدا کے نبی ایوب واپس مسکرائے اور کہا، کیا تم مجھے ابھی تک نہیں پہچانی؟ خدا کے نبی ایوب، میرے شوہر، میرے آقا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو شفا دی اور بہترین حالت میں بحال کیا۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے خالص سونے کی ٹڈیوں سے بھرا ہوا پایا۔ اے نبی خدا، کیا وہ سونا کافی نہیں جو آپ لے چکے ہیں؟ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا، آدمی کو جتنا ہو سکے خدا کا فضل اکٹھا کرنا چاہیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ میں نہیں جانتی، جب ہمارے پاس اتنا سونا ہے تو اس بھوسے کی ضرورت کیوں ہے، لیکن میں اب آپ سے بحث نہیں کروں گی۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بھوسے کی پتلی چھڑیاں اٹھاتے ہوئے مسکرائے۔ میرے پیارے شوہر، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی، اگر اللہ آپ کو شفا دے تو آپ نے مجھے سزا دینے اور 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی ہے۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ خدا ہم پر ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں آپ کو ان بھوسے کی لاٹھیوں سے ایک ہی ضرب لگاؤں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ساتھ ہی میں اپنی قسم کو پورا کر لوں گا۔ ہائے، میری سزا ختم ہو گئی، مجھے تو درد ہوا ہی نہیں۔ ہائے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں صبر کی ہدایت دی، اس میں ہماری مدد کی اور ہمیں دنیا میں صبر کا صلہ دکھایا۔ ہمارے والد ایوب عبادت کے لیے ہمارے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے رحیم بھائی، میں اپنے باقی 10 بھائیوں کو بتا دوں گا تاکہ ہم انہیں انتظار میں نہ رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 10 اور بھائی ہیں جو جنت میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی ہاں، میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ خدا نے ہمارے والد کو اپنے 10 بچوں کو واپس حاصل کرنے یا مزید بچوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے، اور میرے والد نے ہمیشہ کی طرح زیادہ سختی اور شکر گزار ہونے کا انتخاب کیا۔ اور یہاں میری امی گھر کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ اے ایوب کے بیٹے، جلدی کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے میں دیر کرے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا
فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه